وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلی العظیم۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جمعہ سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں جمع ہونے کی اور آنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ جیسے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اس امت کو جو فضیلتیں ملی ہے وہ دوسری امتوں کو وہ فضیلتیں نہیں ملی۔ جیسے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینے میں سنتے تھے کہ پورے سال کے اندر سب سے افضل ترین جو مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس کے ایک ایک دن کی کتنی ساری فضیلت تھی۔ پھر ان دنوں کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فضیلت دی تھی کہ آخری راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ اس شب قدر کی کیا فضیلت، جس کا ہم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا کہ 83 لاکھ اتنے سال عبادت کیا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے اعتبار سے اس امت کو ایک دن ملا جو جمعہ کا دن ہے۔ اس میں بھی جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ تو ہفتے کے اعتبار سے بھی ہمیں وہ دن مل گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں جو آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے شروع کے 10 دن جو ہے اس 10 دن میں بھی 10 دن جو دیے ہیں اس امت کی فضیلت میں دیے، اور اس میں بہت ساری ہر ایک ایک عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس 10 دن میں جو بھی عمل بندہ بندی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام دنوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے۔ ہم ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینے بھی جو چل رہے ہیں رمضان کے بعد سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے جو مہینے اگر چلیں گے، یہ جو مہینے ہیں وہ حج کے مہینے جو سب سے بہترین اور عظیم الشان عبادت ہے، یہ اسی کے لیے یہ مہینے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو حج جو فرض کیا ہے وہ تو جو استطاعت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں مال پر، ان لوگوں کے لیے فرض کیا ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب جو نہیں کر سکتے، ایک مومن ہے لیکن اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی حج کروں یا کوئی ایسا عمل کروں کہ جس کے نتیجے میں میرا رب راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پر بندوں کو، پوری انسان ہے جتنے مسلمان بندے ہیں ان سب کو ایک عمل دے دیا، اور وہ ہے جو 10 دن کے بعد آتا ہے قربانی کا دن۔ جو قربانی کا دن ہوتا ہے اصل تو حج ہے، لیکن حج سب نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور رحم فرمایا کہ تمام انسانیت کو کچھ ایسا عمل دے دیا جائے، تمام مسلمانوں کو کوئی ایسا عمل دے دیا جائے جو حج کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ چنانچہ اس مشابہت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے ایام دیے، جو ہماری بقرعید سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی بات کہ جو 10 دن ہیں، اس 10 دنوں کے اندر بھی جس بندوں پر قربانی واجب ہے ان بندوں کو لیے ایک مستحب عمل پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ جب چاند ہو جاوے ذی الحجہ کا، وہاں سے اپنے بالوں کو نہ تراشے اور ناخن کو نہ کاٹے، یہ عمل کریں، یعنی یہ 2 چیزوں کو نہ کریں۔ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اصل میں نے کیا کہا کہ اصل تو حج ہے،
لیکن جو بندے نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دی کہ وہ ان کے ساتھ مشابہت کرے، اس لیے کہ جہاں پر حاجیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ احرام باندھنے کے بعد ان کو بال کاٹنے کی اور ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں کے جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ان کی مشابہت اختیار کریں، اور وہ جس طریقے سے 10 ذی الحجہ کو مینا میں قربانی کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں کے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی 10 ذی الحجہ کو یہاں پر قربانی کے دین کو منائیں۔ تو یہ حج کے عمل کے ساتھ مشابہت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظیم الشان عبادت ہم کو نصیب کی۔ یہ 10 دنوں کے اندر ہمیں بہت اہتمام سے عمل کرنا ہے کہ یہ 10 دن ہمارے ضائع نہ ہو جائے۔ اب اللہ کو یہ چیزیں یہ دین بہت پسند ہے، اور آگے کی بات میں بتاؤں اس سے پہلے ایک حدیث سنا دو آپ کو۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے بتا دیا کہ جس لائن سے بھی ہم پریشان ہوں ایک حدیث سامنے رکھو اور اس حدیث کے ذریعے سے تم دیکھ لو کہ تمہاری زندگی کتنے میں ہے۔ چنانچہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے یا بندی نے اپنے معاملے کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو صاف ستھرا کر دیا، اپنا معاملہ اور اللہ کا معاملہ جو ہے اس کو صاف ستھرا کر دیا، یعنی اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے کر لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ایک وعدہ کر لیا، اتنا بہترین وعدہ کر لیا کہ تمام پریشانیوں کا حل اس میں آ گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور پوری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صاف ستھرا کر دیں گے، سب پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ چاہے کاروبار کے لائیں گے، کاروبار بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ اللہ ان تمام کو اور تمہارے درمیان کا جو معاملہ ہوگا اس معاملے کو اللہ تبارک تعالیٰ صاف ستھرا اور حل کر دیں گے، سب پریشانیوں کو دور۔ اب ہمارا اور دکان کا مسئلہ ہے کہ روزی کا مسئلہ ہے، اللہ اس کو حل کر دیں گے۔ میرا اور میرے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ میرا اور نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اس مسئلے کو اللہ حل کر دیں گے۔ کوئی بھی لائن سے، میرے گھر میں میری بیٹیاں جوان ہوئی ان کے نکاح کا مسئلہ ہے، جوان بیٹے ہیں ان کے نکاح کا مسئلہ ہے، یا تو میرے گھر کے اندر بوڑھی عورتیں یعنی محتاجگی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے تو اس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس لیے کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی مخلوق ہیں۔ جتنے مسائل، بھوک مری کا مسئلہ ہو یا تو روزی کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، یہ مسئلے جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اس کو بھی کیا کر دیں گے، تمہارے اور اس کے درمیان کے مسئلے کو صاف کر دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اور اس کی فرما برداری کی ہوگی تو وہ مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ یہ بالکل اصل اصول ہے۔ یہ جو عبادتیں دی گئی ہے جیسے یہ قربانی کے دن اور یہ 10 دن جو آ رہے ہیں، اس 10 دنوں میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ ابھی 10 دن جو ہے اس کو گزارنے کے لیے وہی طریقے اختیار کرے جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے تھے، کہ اول تو ہماری کوشش ہو، اس لیے کہ اس 10 دنوں کے اندر ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے 1 سال روزے رکھنے کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھنے کا۔ اور اس کی راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کے اندر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ایک رات کے اندر ملے گا۔ ان راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی وہی کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فجر کے اندر ایک مضمون بیان کر رہے ہیں، اس مضمون کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ یہ ہے کہ والفجر، 10ویں ذی الحجہ کی قسم۔ اللہ کو کسی چیز کی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اگر قسم کھا رہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت اہمیت کی ہیں۔ تو والفجر،
10ویں ذی الحجہ کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر سے کہا کہ 10 راتوں کی قسم، وہ یہی 10 راتیں جو آگے آ رہی جس کو شب قدر کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں پر ثواب اتنا سارا ملے گا تو وہاں پر اگر کوئی گناہ کا کام کیا تو گناہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر جہاں فضیلت ہے وہاں پر گناہ کرنے کا ثواب، گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے اس 10 دنوں کے اندر اولاً تو ہمیں عبادت کرنی کہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ کوئی گناہ کا کام نہ کروں میں۔ رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھوں، عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سے سونے کی فکر کروں اور صبح میں جلدی اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز کو ادا کروں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جو بندہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کی۔ پھر وہی بندہ فجر کی نماز جماعت سے اگر پڑھ لے تو اس کو دوسرے آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو اس نے جماعت کے ساتھ ادا کر دیا تو اس نے پوری رات عبادت کی، ایسا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ 10 رات کے اندر عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ تو پوری زندگی کرنا ہے لیکن ان ایام میں خاص اہتمام کرے کہ جماعت کے ساتھ میں پڑھو، اس کی فضیلت ہے۔ اور دین کے اندر کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہم سے ہو جاوے، روزہ رکھنے کی استطاعت ہے تو روزہ رکھ لے۔ اللہ کو ان دنوں کے اندر عمل کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک قصہ بیان کر کے اپنی بات کو پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے جو حدیث بیان کری اس کی حدیث کے اندر بیان کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کے مسئلے کو، معاملے کو صاف ستھرا رکھتا ہے، تمام احکام کو پابندی سے ادا کرتا ہے، نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، قربانی کو، ان تمام چیزوں کو پابندی سے کرتا ہے تو اللہ تمام مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیثوں کو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل سے قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا۔ پھر انہوں نے نہ دنیا کو دیکھا نہ دنیا کی چیزوں کو دیکھا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آدمی کے سامنے 2 چیزیں، بس آخری بات میری، آدمی کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک آخرت ہے اور ایک دنیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو لو گے تو دوسری چیز کے اندر کچھ نقصان آئے گا۔ اگر تم نے آخرت کو چوائس کیا اور آخرت کے تمام احکام کو فالو کرنا شروع کیا تو دنیا کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ نقصان آئے گا، اور دنیا کو اگر تم نے لے لیا تو آخرت کا نقصان آ گیا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیا اور عقل دی، چنانچہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے نقصان کو برداشت کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا جو نقصان ہے وہ وقتی طور پر ہے اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ لامحدود ہے، کبھی وہ نقصان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کو فالو کرے، اس کے احکام کو لے اور دنیا کا کچھ نقصان اٹھا لے۔ وقتی طور پر نقصان ہوگا، بعد میں تو اس کی بھی تلافی دنیا میں ہو جاتی ہے، اس کے نقصان کی بھی برکتیں، نقصان ختم ہو جاتا ہے اور برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ باتوں کو صحابہ نے سمجھا، اسی لیے سورہ لیل کے اندر اخیر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب وہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے وہ کروڑ پتی تھے، ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی مال دیا تھا، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے جان اور مال کو لٹا دیا۔ اسلام لانے کے بعد بہت سارے انہوں نے مال و دولت کو، جو مسلمان غلام کی شکل میں تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن کافروں کی قیدوں میں تھے، ان کو چھڑایا اور ایسے غلاموں کو چھڑا دے دے کہ جن غلاموں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا۔ چنانچہ انہوں نے 7 ایسے غلاموں کو خریدا کہ جو بالکل کمزور تھے، ان کو دنیائی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے والد صاحب نے، ابو قحافہ نے ان کو کہا، ارے بیٹا تجھے اگر غلام خریدنے ہی ہے تو ایسے مضبوط اور قوی غلام خرید کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ تیری مدد کر سکے۔
تو انہوں نے کہا جس کو کہ میں یہ غلاموں کو اس لیے نہیں خریدتا ہوں کہ وہ میرے کام آوے اور میرا احسان ان پر رہے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تاکہ میرا رب جو عالی شان ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو قربانی کے دین بھی ہمارے سامنے آ رہے، اس میں بھی ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے جس کو گلدستہ تفاسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے جتنے بھی صحابہ کرام سے جنہوں نے بھی میری مدد کی یا جس قسم کا مجھے تعاون کیا، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا ہے، سب کا احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ ان کا بدلہ خود اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی حدیث کے اخیر میں، بس اس پر میں بات پوری کر دیتا ہوں، اسی حدیث کے اخیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا تھا پرانا، وہ کپڑے کو انہوں نے کانٹے کے ذریعے سے بند کیا ہوا تھا، کوئی کنڈی منڈی ایسا بٹن نہیں، ایک کپڑے کانٹے کے ذریعے سے، کروڑ پتی تھے لیکن اپنی پوری ملکیت اور مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے، وہ بیٹھے اور وہاں سے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو ایسا جملہ کہا ہے کہ رشک کرے انسانیت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا ہے۔ کہاں سے سلام آ رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ دنیا کے اعتبار سے ایک کپڑا بھی بدن پر صحیح نہیں ہے، لیکن حال ہے کہ آسمان سے سلام آ رہا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں، آگے والا دوسرا جملہ استعمال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو پوچھو کہ تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی قدورت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھوا رہے ہیں کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، کیا تم کو کوئی قدورت اور کچھ نفرت ہے؟ تو وہ رونے لگے کہ اللہ مجھے تیرے متعلق کیا قدورت ہو سکتی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایسے جملے استعمال یہ کب ہوا؟ جبکہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں۔ تو ہمارا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جب آخرت کا کوئی حکم آوے، اللہ کا کوئی حکم آوے تو اس کو لینے والے بنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔